الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیٹ کی زینت علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد جنید رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد باسط خورشید صاحب مدرس مدرسہ نور جامع نظامیہ رضویہ، حضرت علامہ مولانا محمد توصیف صاحب مدرس جامع نظامیہ رضویہ، اور دیگر علماء کرام یہاں جو موجود ہیں، ان کی اجازت سے دو چار باتیں آپ سے گزارش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عزیزم مولانا محمد زبیر صاحب جو ہمارے پاس وہاں مدرسے میں پڑھتے بھی ہیں، انہوں نے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ نہ میں کوئی اس طرح کا کوئی خطیب ہوں کہ آپ لوگ کچھ امیدیں لگائیں گے۔ ایک مدرسے میں عام سا مولوی ہوں، جو دو چار باتیں میں گزار آپ کی کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جو حق سچ باتیں ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے حضرات یہاں آج مل بیٹھے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ کی یاد میں یہاں سارے جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس لیے یہ ذکر بہت پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سوال و جواب ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں مناتے ہیں، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا کہ کیوں مناتے ہو۔ تو جواب سوال کرنے والے اور جواب دینے والے کون ہیں؟ آج آپ جمع ہوئے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے، اس کے بعد نعتیں پڑھی گئی ہیں، علماء نے بیان کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں
ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں بتا دیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو ہم نے جب ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا جناب آپ یہ رمضان شریف میں تراویح پڑھتے ہو، پورا ایک سلسلہ ہے، بڑا اچھا سلسلہ ہے، 20 تراویحاں ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں، سنتے ہیں بڑے عرصے سے، تو ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ کب سے شروع ہوا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے ختم قرآن ہوا؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، ایسے تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہوا ہے کہ تراویح حضور نے پڑھی ہیں، کبھی 4 کبھی 8 کہیں 12 کی روایتیں ملتی ہیں، 2 3 دن 4 دن، لیکن اس سے زائد کا تسلسل نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو تلاوت بھی حضور نے نماز میں کی ہے اور تراویح بھی پڑھی ہے، تعداد پر تو تم اعتراض کر سکتے ہو، ان دونوں کو ہم جب ملاتے ہیں، تلاوت بھی کی ہے اور تراویح بھی پڑھی ہیں، تو دونوں میں کوئی بھی بدعت نہیں ہے، لہذا ہم بدعت نہیں کرتے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے زمانے میں تلاوت نہیں ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو آواز سنی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے حضور نے ان سے کہا اتنی پیاری آواز میں پڑھتے ہو، جنت میں تمہارے قرآن کی آواز آتی ہے پڑھنے کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے بند کر دیا اپنے اپنے گھروں میں کہ عبادت اپنے گھروں میں کرنی ہے، تو قرآن پڑھتے تھے، اتنی خوش آواز ان کی تھی کہ وہ قرآن پڑھتے تھے تو سارے کفار جمع ہو جاتے تھے۔ تو ثابت ہے کہ صحابہ کرام مجموع میں بھی قرآن پڑھتے تھے، گھروں کے اندر بھی پڑھتے تھے۔ تو قرآن پڑھنا ہم نے شروع میں تلاوت کی، یہ ثابت ہو گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہوئی، میرے حضور کے زمانے میں بھی حضور کی نعت پڑھی جاتی تھی۔ حضور کے شاعر سامنے بیٹھتے تھے حضرت حسان، اور وہ تو وہ شعر پڑھتے تھے جو آج لوگ اگر آج کے زمانے میں کوئی ان شعروں کو کہہ دے تو شرک کا فوری فتویٰ لگ جائے کہ عجیب بات کرتے ہو۔ آپ جو شعر پڑھتے تھے وہ تو بڑے لاجواب شعر تھے، حضور ان کو اپنی چادر مبارک بھی عنایت کرتے تھے، انعام بھی دیتے تھے۔ وہ آپ فرماتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت حسان حضور کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اور پھر خود سے سوال کرتے ہیں کہ حسان تو یہاں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں، عرب سے باہر گیا نہیں، پوری دنیا میں کہیں کوئی اور زیادہ خوبصورت آدمی ہوگا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، میری آنکھیں تو تب دیکھیں جب آپ جیسا خوبصورت کوئی کسی جگہ پر کسی ماں نے جنا ہو۔ پھر سوال کرتے ہیں اور آنے والے وقتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں لوگ حضور پہ اعتراض کریں گے کہ حضور غیب نہیں جانتے، حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، تو خود ہی کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا ہے۔ اور پھر آخر میں بات ان کی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اتنا کہہ کے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جنا نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں سارے عیبوں سے پاک ہے، اور پھر آخر میں پھر کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے رب نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو تلاوت بھی ہو گئی اور حضور کے سامنے نعت بھی پڑھی گئی، حضور کے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے اور حضور کا حلیہ مبارک بیان کرتے۔ ایک مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں اور دوسری طرف ابو جہل جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ابو جہل اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ اے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद, माज़ अल्लाह ये उसके लफ्ज़ हैं। उसने कहा मैंने आप जैसा बदसूरत कोई नहीं देखा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खड़े हुए और फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। हुजूर ने उसको भी कहा तू सच कह रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी कहा तू सच कह रहा है। पूछने वालों ने पूछा दोनों सच्चे कैसे हो सकते हैं, मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं तो आईने की तरह हूँ, जो मुझे देखता है उसे अपना ही मुंह नजर आता है। अबू जहल ने अपने आप को देखा और उसने कहा कि तू बदसूरत है, और सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को देखा और उसने कहा तू खूबसूरत है। तो हुजूर की मौजूदगी में तकरीर भी होती थी, तिलावत भी होती थी, नात भी होती थी, तकरीर भी होती थी, और दुआ तो हुजूर हमा वक्त मांगते ही रहते थे। आखिर में हम दुआ भी पढ़ेंगे। और सलाम तो सहाबा जब भी हुजूर तशरीफ लाते जाहिर है बैठे नहीं रहते थे, खड़े होके सलाम भी पेश करते थे। तो आखिर में सलाम भी होगा। अब हम इन सबको जमा करें तो इनमें से मुझे बता दें कि इनमें से बिदत क्या है। क्या तिलावत बिदत है? क्या नात पढ़ना बिदत है? क्या तकरीर करना बिदत है? क्या दुआ मांगना बिदत है? क्या सलाम बिदत है? जब कोई भी चीज़ बिदत नहीं, तुम जमा करते हो, मिला के कह देते हो तरावी, तो हम जमा करते हैं और मिला के कह देते हैं ये मिलादुन नबी का जलसा है, सीरत मुस्तफ़ा का जलसा है। इसमें कोई बिदत वाली बात नहीं है। और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा, तो कुरान ने हमें वाज़े बता दिया। कुरान ने कहा व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। फरमाया कि जब मैं तुम्हें हिकमत भी दे चुकूं, मैं तुम्हें रिसालत भी दे चुकूं, तुम्हारे पास पैगंबरी भी आ चुके, उस वक़्त अगर मेरा नबी आ जाए तो लाजमी है कि तुम उस पर ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। अब यहां पर अगर हम देखें, रुकें, सोचें कि क्या अल्लाह इल्मे गैब नहीं जानता? वो आने वाले वक्तों को नहीं जानता? वो ये जानता है, अभी कायनात पैदा नहीं हुई लेकिन वो जानता है कि सबसे पहले आदम ने आना है, उनके बाद बाकी अंबिया आएंगे, नूह आएंगे, इब्राहीम आएंगे, यहया आएंगे, इस्माइल आएंगे, मूसा आएंगे, ईसा आएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम के 550 साल बाद मैं उस नबी को भेजूंगा जिसके लिए इस कायनात को पैदा किया गया है। अल्लाह ये सारा जानता था, लेकिन इस कायनात को पैदा करने से पहले ये जलसा मुनक्कद करना, सारे अंबिया को बुलाना, फिर वहां अपने नबी का जिक्र करना, तज़किरा करना, गोया रब ये ऐलान कर रहा था कि आने वाले वक्तों में मेरे हुजूर के मिलाद पर, मेरे नबी के मिलाद पर, मेरे पैगंबर के मिलाद पर, मेरे महबूब के मिलाद पर, मेरे हबीब के मिलाद पर लोग इतराज करेंगे। मैं उन्हें पहले बता देना चाहता हूँ अभी कायनात बनी नहीं है, मुस्तफ़ा का तज़किरा शुरू हो चुका है। तो ये सिलसिला उस वक़्त से शुरू है और अंबिया की अरवाह को बुला के अल्लाह ने इस मिलादुन नबी का वहाँ आगाज़ फरमाया और फिर अपने नबी को इस जहान में भेजा। और फिर कुरान में कहा कि जब मैं तुम पर कोई फजल कर दूं, तुम पर कोई एहसान कर दूं, तुम पर कोई रहमत कर दूं, तो तुम पर लाजम है कि तुम उसकी खुशियां मनाओ। अब हमने कुरान से ही पूछा, उलमा तशरीफ फरमा हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कुरान की तफसीर सबसे बेहतरीन कुरान से है। तो हमने कुरान से पूछा कि सबसे बड़ा फजल क्या है, तो कुरान ने कहा वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, कि मोमिनों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने उसे सबसे बड़ा फजल इनायत कर दिया है। और सबसे बड़ा फजल क्या है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कुरान ने कहा तुम्हें कोई रहमत मिले, चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ, तो हमने फिर कुरान से पूछा कि तू ही बता सबसे बड़ी रहमत क्या है, तो कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, या रसूल अल्लाह हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
آپ کوئی دکان بنائیں، آپ کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو، آپ اپنی بچی کی شادی کریں، آپ کا کوئی مکان بن جائے، آپ کو کوئی کہیں سے کچھ مال آ جائے، پوچھنے والا پوچھے کہ کیسے حالات ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ آپ محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس پہ دعوتیں اڑاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا کیا ہوا تو اسے بتایا جاتا ہے چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، اس کی خوشی میں انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اگر اس چھوٹی خوشی پر آپ اتنی خوشیاں منائیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ملک پاکستان بنا، ہمیں بڑی خوشی ہے، اللہ نے اسلام کے نام پر ایک ملک دیا، اس کا 14 اگست آتا ہے، ہم ہر طرف جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ جب اس چھوٹے فضل پر ہم اتنی خوشیاں مناتے ہیں تو جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات، صرف پاکستان نہیں، پوری کائنات جس کے صدقے میں ملی ہے، یہ سارے ہم جہاں جو آئے ہیں اس کے صدقے میں آئے ہیں، اس کی وجہ سے آئے ہیں، تو جس کی وجہ سے آئے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے آنے پر ہم خوشیاں منائیں۔ اس لیے کسی کو کوئی اس پہ تکلیف نہیں، فضل بھی اس نے کیا، رحمت بھی اس نے کی، اپنا نبی ہمیں عنایت کیا، اور پھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اس نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب جہان کتنے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جہان 28,000 جہان ہیں، 28,000 جہان ہیں۔ اور جو آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ رہنے دیں، بس 2 4 5 منٹ کی بات ہے، یہ بعد میں بھی آپ پی لینا۔ آپ نے چونکہ یہاں بلایا ہے تو یہ ذرا رہنے دیں، کوئی بات نہیں، یہ انشاءاللہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ بعد میں کرنا۔ اب ہم جو خوشیاں مناتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں، میرے حضور آئے تو کیا حالات تھے؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ہم غلام تھے، انسان ہونے کے باوجود ہمیں کتوں سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی کتا لگ جاتا، جو نجس ہے وہ لگ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہم اپنے مالک کی جوتی کو بھی ہاتھ لگا دیتے تو وہ جوتیاں اٹھا کے پھینک دیتا تھا اور ہمیں اس بات کی سزا دی جاتی تھی۔ لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو پھر جہان نے دیکھا کہ وہی بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہے تھے اور بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لائے تو لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو یا تو زندہ درگور کر دیتے تھے یا اس لیے رکھتے تھے کہ کل اپنے نفس سے اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور پھر بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں، جس گھر میں پہلی بیٹی ہو جائے اللہ وہاں رزق کی کمی نہیں کرتا، اور فرمایا جو بیٹی کو پڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو اپنے گھر کا کرتا ہے، کل قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی، اس شخص کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ پھر عورت بکتی تھی بازاروں میں، اپنی ہی ماؤں کو بیچ دیا جاتا تھا یا اٹھا کر گندگی پر، بوڑھا ہونے پر پھینک دیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے۔ باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر اس نے شکایت لگائی کہ میرا باپ مجھے تنگ کرتا ہے۔ حضور نے اس کے والد کو بلایا۔ اب وہ جب یہاں پہنچا تو میرے مصطفیٰ نے اس کی بات سننے سے پہلے فرمایا یہ بتاؤ جو راستے میں شعر سوچتے ہوئے آئے تھے، راستے میں جو باتیں سوچتے ہوئے آئے تھے، ذرا وہ تو بتاؤ۔ اب وہ غیب جاننے والے نبی نے جب پوچھا تو وہ رو پڑا اور اس نے کہا یہ جب پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی آمد کی ہمیں اطلاع ملی، جیسے ہی اس کی ماں امید سے ہوئی تو میں نے اس کا کام کاج چھوڑ دیا اور اس کے آنے کی خوشی میں گھر کا سارا کام میں خود کرتا تھا، اور جب یہ آ گیا
کئی عرصے تک میں نے اس کی ماں کو کام نہیں کرنے دیا، یہ ذرا سا روتا تھا، ہم ساری رات بیٹھے رہتے تھے، سردی میں اپنے کپڑے اتار کے اس کے اوپر رکھتے تھے، جہاں کہیں یہ گیلا ہو جاتا وہاں خود پڑ جاتے تھے، ہم گرمی میں اس کا سائبان بنتے تھے، یہ بڑا ہوتا گیا، ہم اس کے لیے خوراک کا انتظام کرتے، میں نے اپنی محنت ڈبل کر دی، میرے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے اور میں نے جس کو جوان کیا، اب یہ جوان ہوتا گیا، میری کمر جھکتی گئی، اب جب یہ اس کی کمر اکڑ گئی ہے اور میری کمر جھک گئی ہے تو اب اس کو میں برا لگنے لگا ہوں۔ میرے حضور کی طرف جب دیکھا تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ نے اس بیٹے سے کہا اگر یہ باپ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ میرے حضور تشریف لائے، میں بتاتا جاتا ہوں، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، غلاموں کو میرے حضور نے چھٹکارا دیا، عورتوں کو میرے حضور نے مقام عطا کیا، بوڑھوں کو، والدین کو میرے حضور نے مقام دیا، نوکروں غریبوں کو میرے مصطفیٰ نے یہ مقام دیا۔ فرمایا دروازے میں کھڑا ہوا شخص اگر کچھ اور کھاتا ہے اور اندر بیٹھا ہوا اس کا مالک کوئی اور کھاتا ہے، یعنی وہ کھانا ایک نہیں رکھتا، اپنے لیے الگ اور غلام نوکر کے لیے الگ رکھتا ہے، کل قیامت کے دن میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ غریب کی طرف دیکھ کے صحابہ کہتے ہیں حضور نے کبھی کسی امیر صحابی کی طرف دیکھ کے گفتگو نہیں فرمائی، جب بھی بات کرتے کسی غریب کی طرف دیکھ کے بات کرتے۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ دو آدمی گزر رہے ہیں، اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑے اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ امیر آدمی ہے، کسی مجلس میں جائے گا، اونچی جگہ پر بیٹھے گا، جرگے میں بیٹھے گا، بات کے اس کی وزن رکھا جائے گا، کہیں جائے گا رشتے کے لیے اس کو رشتہ دیا جائے گا، اس کی ہر جگہ پر عزت کی جائے گی۔ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں دوسرا آدمی فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، اول تو کسی نے بٹھانا نہیں اپنے پاس کسی مجلس میں، اور اگر بٹھا بھی دیا تو اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور کہیں اس کو عزت نہیں دی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ انور کا رنگ بدلا، آپ نے فرمایا مجھے اس رب العزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر یہ غریب نہ ہو تو رب تمہیں بھی رزق نہ دے، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ تو رہے انسان۔ میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے اور ایک اونٹ بھاگ کے میرے مصطفیٰ کی قدموں میں آیا، حضور نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اس نے سر نیچے جھکایا اور اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا تم اس کو کام زیادہ لیتے ہو اس سے اور اس کو چارہ کم دیتے ہو، یہ بھی کل تم سے پوچھا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے یہاں تک کہ چڑیا تک کے لیے فرمایا اگر کسی نے بغیر وجہ کے کسی چڑیا کو بھی مار دیا، کل قیامت کے دن وہ بھی اپنا سر لے کر آئے گی اور پوچھے گی کہ یا اللہ اس آدمی نے مجھے مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، اس کو خوراک کی ضرورت نہیں تھی، اس نے اپنے شوق کے لیے مجھے مارا ہے۔ میرے مصطفیٰ آئے تو کیڑے مکوڑوں کو بھی، جانوروں کو بھی، چرند پرند کو بھی، انسانوں کو بھی چھٹکارا مل گیا، انہیں مقام مل گیا، انہیں عزت مل گئی۔ اب جس کو عزت ملی ہے اس کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہیں، اسی لیے وہ خوشیاں منائے۔ ابو بکر صدیق خوشیاں مناتے تھے، اپنا مال حضور کے قدموں میں پیش کرتے تھے، اپنی اولاد ساری پیش فرما دی اور پھر بھی کہتے تھے کاش میرے پاس اور مال ہوتا تو میں حضور پہ قربان کر دیتا، میری اور اولاد ہوتی تو حضور پہ قربان کر دیتا۔ وہ سارا کچھ پیش کر کے خوش تھے اور وہاں کوئی رو بھی رہا تھا، ابلیس بھی رو رہا تھا، ابو جہل بھی رو رہا تھا اور اس کے سارے رفقا جتنے بھی تھے وہ سارے بھی رو رہے تھے۔ آج بھی وہی سلسلہ ہے، صدیق اکبر کے ماننے والے آج بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور دوسری طرف ابو جہل کی اولاد تب بھی رو رہی تھی اور آج بھی رو رہی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ روتی رہے گی۔ رحمت حضور ہر زمانے کے لیے ہیں، صرف 4 زمانے جو مشہور ہیں ان کی بات کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ یہ زمانہ 4 زمانے، ایک ہمارا یہ زمانہ جو دنیا کا ہے، اس سے پہلے ایک زمانہ تھا جو عالم ارواح ہے، وہاں بھی میرے حضور رحمت ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں آتا ہے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو جتنی بھی روحیں تھیں، ساری کائنات کی روحیں وہاں جمع ہوئی، سب میں خاموشی چھا گئی،
اور ایک آواز آئی بلا، اس کے بعد بلا بلا بلا، وہ پہلی آواز روح محمدی کی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس دن اگر روح محمدی نہ بولتی تو اس وقت کوئی بھی رب کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ تب پہلی رحمت حضور نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے، جب حضور کا واسطہ دیا، معافی ملی، تو پوچھا اللہ رب العالمین نے کہ آدم تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب میں پیدا ہوا مجھ میں روح پھونکی گئی، میں نے عرش کی طرف دیکھا تو وہاں رب کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عظمت والا نام ہے، اسی لیے میں نے واسطہ پیش کیا۔ میرے حضور آنے سے پہلے بھی رحمت تھے، عالم ارواح میں بھی، آدم علیہ السلام کے لیے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی آدمی کو جو گناہگار تھا مر گیا، اس کو اٹھا کے گندگی پہ پھینک دیا گیا، اور یہ تو حضور کا کرم ہے کہ ہمارے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، وگرنہ میرے جو اعمال ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنے میرے جیسے لوگوں کے جو اعمال ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ مر جائے تو اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے، لیکن حضور کی امت کے لیے یہ خاص ہے کہ انہیں عزت کے ساتھ نیا کپڑا بھی دیا جاتا ہے، جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، دفنایا بھی جاتا ہے، وگرنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں۔ تو پہلی امتوں کو اٹھا کے گندگی پہ پھینک دیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی کوئی گندہ شخص مر گیا، گناہگار آدمی، شرابی کبابی مر گیا، لوگوں نے اٹھا کے گندگی پہ پھینکا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر دی کہ جاؤ جا کر اس کا جنازہ بھی پڑھو، کفن دفن بھی کرو، قبر بھی اس کو دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، طور پہ گئے اور جا کر بات کی کہ یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، تیرا رسول ہوں، اور یہ گناہگار آدمی ہے، اول تو اس کا جنازہ نہیں، اگر جنازہ ہے تو کوئی عام آدمی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی ولی کتب ابدال بھی پڑھا سکتا ہے، میرا کوئی قریبی آدمی بھی پڑھا سکتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، پھر مجھے یہ حکم کیوں؟ فرمایا بات مجھ سے ایسے ہی ہے، یہ سارا کچھ تھا، گناہگار تھا، لیکن ہم نے اسے ایک وجہ سے بخش دیا ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا راستے میں چلتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا ایسے نظر آیا تھا، اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو چوما، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، ہمیں وہ ادا پسند آئی، معاف کر دیا۔ یا اللہ اس میں لکھا کیا ہوا تھا؟ فرمایا اس میں میرے حبیب کا نام محمد لکھا ہوا تھا۔ میرے حضور ابھی آئے نہیں دنیا میں، آنے سے پہلے ہی رحمت ہیں، اور پھر جب دنیا میں تشریف لے آئے پھر تو رحمت در رحمت ہیں کہ آپ آئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں سارا جہان روشن ہو گیا، ہر طرف جھنڈے لگائے گئے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جیسا میں نے پہلے کہا، جانوروں کو چھٹکارے مل گئے، ان کو حقوق مل گئے، عورتوں کو، غلاموں کو، غریبوں کو، ہر ایک کو اس کا حق مل گیا۔ اس دنیا میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے، سب کے لیے رحمت۔ اور اس کے بعد عالم برزخ ہے، قبر میں جائیں گے، کتنا بھی کوئی آپ سے پیار کرتا ہو، ماں سے آپ حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی بتائیں، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی ایسی بھی ہے جو جا کے ماں کے ساتھ قبر میں لیٹ گئی ہو اور کہا میں نے باہر نہیں جانا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ قبر تک کوئی ساتھ جاتا ہے، وہاں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو وہ آمنہ کا لال ہوگا، وہاں بھی آ جائے گا۔ کل دن قیامت کا ہوگا، یہ آخری جہان ہے، دن قیامت کا ہوگا، اور جب نفسہ نفسی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، انسان اپنے ہی نکلنے والے پسینے، خون اور پیپ کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اس وقت بھی اگر کوئی کام آئے گا تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ وہاں بھی ہمیں کام آئے گا، جو ہر جگہ پہ ہمارے کام آئے۔ پھر ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم دنیا کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، جب یہ منظر ہوگا قیامت کا اور لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے اور جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور وہ کہیں گے آج میری نہیں چلنی، کسی اور کے پاس چلتے ہیں، پھر سارے انبیاء ایسے آگے آگے، ان کی امتیں ان کے پیچھے پیچھے، ظاہر ہے وہ بات منوانے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ کہیں گے آج کسی کی نہیں چلنی، آج چلنی ہے تو محمد بن عبداللہ کی چلنی ہے، چلو اس بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سارے چلتے چلتے جب وہاں پہنچیں گے، ظاہر ہے آپ دنیا دار لوگ ہو، جانتے ہو، کسی کونسلر سے بھی بات منوانی ہو اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے، کوئی گلی ہی بنوانی ہو اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نعرے لگانے پڑتے ہیں، کسی شہر کا جلوس نکالنا ہو، کسی تیر کا جلوس نکالنا ہو،
تو یہ آج کل تو ویسے بھی ہم تو ویسے بھی ان کے کلمے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو تعریف تو کرنی پڑتی ہے، کسی سے بات منوانی ہو تو وہ تعریف کرتے کرتے جب آئیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب بھیجیں ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ فرماتے ہیں جب وہ